روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز چینل پر رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام درس قرآن میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور آج تیسری تراویح کے چند اہم آیات کا خلاصہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے سورہ آل عمران میں حضرت عمران جو کہ بیت المقدس کے امام تھے، ان کی بیوی جب حاملہ تھی تو انبیاء سابقین میں یہ ایک اچھا طریقہ رائج تھا کہ وہ اپنے اولاد میں سے کسی ایک لڑکے کو دین کی خدمت کے لیے مختص کر دیتے تھے، یعنی اس کو دین کے لیے بالکل وقف کر دیتے تھے، دنیا کا یا گھر بار کا کوئی اور کام اس سے نہیں لیتے تھے۔ تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے کسی ایک لڑکے کو دین کی خدمت کے لیے اس کو حافظ بنائے، عالم بنائے، دین کا خادم بنائے، اس کے لیے مختص کرنا چاہیے، اور اس کی جو معاشی ضروریات ہے اس کے ہم کفیل بن جانا چاہیے، تاکہ اس کی دین کی خدمت ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے، اور وہ آخرت میں اللہ کے یہاں ہماری سفارش کرنے والا اور شفاعت کرنے والا بنے۔ بہرکیف حضرت عمران کی بیوی نے اللہ سے یہ منت مانی تھی، نظر کی تھی کہ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو تیری دین کی خدمت کے لیے مختص کرتی ہوں، بطور خاص بیت المقدس کے جو تقاضے ہے اس کو پورا کرنے کے لیے میں اسے آزاد کرتی ہوں، یعنی اس سے میں اپنا کوئی ذاتی کام نہیں لیتی۔ لیکن جب ان کا وضع حمل ہوا تو کیا دیکھتے ہیں، جنم لینے والا لڑکا نہیں تھا بلکہ لڑکی تھی۔ تو وہ حیران ہو گئی، انہوں نے تو منت مانا تھا کہ لڑکا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، تو مارے تعجب کے کہنے لگی کہ اے اللہ، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا یہ کہنا یہ تعجب کی وجہ سے تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ان سے زیادہ جانتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی جانتے تھے کہ لڑکی ہونے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، اور یہ لڑکی تو اس لڑکے سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کا اس خاتون نے نیت کیا تھا، جس کا اس خاتون نے ارادہ کیا تھا۔ بہرکیف پھر انہوں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ چونکہ جس وقت یہ حمل سے تھی اس وقت حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا، تو حضرت مریم کی والدہ نے ان کو لے کر بیت المقدس کے جو مجاورین تھے اور وہاں کے جو عابدین تھے ان کی خدمت میں پیش کیا، اور کہنے لگی چونکہ میں نے حمل کے سلسلے میں یہ ارادہ کیا تھا، منت مانی تھی کہ اس کے اندر جو ہوگا اس کو میں دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لہٰذا میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ تو اس وقت ان سارے مجاورین نے مشورہ کیا، انہی میں سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے جو کہ حضرت مریم کے خالو تھے۔ تو انہوں نے اپنا استحقاق جتایا کہ اس لڑکی کی پرورش کا زیادہ حقدار میں ہو سکتا ہوں کیونکہ میں اس کا خالو ہوں، لیکن ہر کوئی ان میں سے یہی چاہتا تھا کہ اس مبارک لڑکی کی پرورش خود کرے، اس لیے انہوں نے اس استحقاق کو نہیں مانا۔ تو بالآخر قرآن اندازی کرنے کا موقع آ گیا، سب کے ناموں کی چٹیاں ڈالی گئی کہ کون اس لڑکی کی پرورش کرے گا خاص طریقے پر۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسے ہی ہوا کہ قرآن اندازی میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری کو قبول کر لیا، اور ان کی بہترین پرورش کرنے کے لیے جو جو کرنا ضروری تھا وہ ساری چیزیں انہوں نے انجام دی۔ تو انہوں نے جب حضرت مریم تھوڑی بڑی ہو گئی تو بیت المقدس کے جو مکانات تھے ان مکانات میں سے ایک مکان میں حضرت مریم کو رکھا، اور وہاں پر وہ ان کی ضرورت کی ساری چیزیں فراہم کرتے تھے، کھانے پینے کا سامان وغیرہ، اور پھر جب کہیں جانا ہوتا تھا تو اس کو قفل کر کر باہر چلے جاتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس واپس لوٹتے تھے تو دیکھتے تھے کہ اس بند کمرے میں حضرت مریم کے پاس جو ہے نا
بے شمار بے موسم پھل ہوا کرتے تھے، یعنی ایسے پھل جو اس موسم میں اور اس علاقے میں دور دور تک کہیں پایا جانا ممکن نہیں تھا۔ تو حضرت زکریا کو تعجب ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل یہ میوے تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے پاس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے جو روزی دیتا ہے اور بے حساب روزی دیتا ہے۔ تو یہ واقعہ جب پیش آیا تو حضرت زکریا علیہ السلام متنبہ ہو گئے، اللہ کے نبی تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور انہوں نے چونکہ ان کی شادی ہو کر کہیں عرصہ ہو گیا تھا، بلکہ وہ ضعیف ہو چکے تھے، ان کے بال سفید ہو چکے تھے، ان کی بیوی جو تھی وہ بھی جو ہے نا بالکل بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ جو اللہ مریم کو بے موسم پھل عنایت کر سکتا ہے، وہ اللہ اس عمر میں جو کہ اولاد کے جننے کی عمر اگرچہ نہیں ہے، لیکن اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ اللہ مجھے اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے اللہ اپنی جانب سے مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا دینے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی۔ اس پر حضرت زکریا کو جہاں پر خوشی ہوئی وہیں پر تعجب بھی ہوا کہ اس کا کیا طریقہ ہوگا، اس بوڑھی عمر میں جو ہے نا اولاد مجھے کیسا ہوگی، یہ اس پر تعجب کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علامت بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ جو چاہے جب چاہے کرنے پر قادر ہے۔ بہرکیف خوشخبری کے مطابق ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک نیک صالح بیٹا عنایت کیا گیا۔ تو اس لیے سامعین ہمیں بھی زندگی کے کسی مرحلے پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ حالات کبھی ہمارے بالکل خلاف نظر آتے ہیں، یا یہ کہ جس چیز کی ہم امید اور خواہش رکھتے ہیں اس کے دور دور تک کوئی آثار اس کے پورے ہونے کے نظر نہیں آتے، لیکن دعا ایسی چیز ہے کہ جس سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ دعا کو قبول کرنے والے اللہ ہے جو ساری قدرتوں کے مالک ہے، اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر چند آیات کے بعد ایک مرتبہ عیسائیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے پر دلائل کا مطالبہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے کے مطابق سارے دلائل پوری پختگی کے ساتھ ان کے سامنے رکھ دیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان دلائل کو دیکھ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے کو مان لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی ہردرمی کی وجہ سے انکار کر دیا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں مباہلے کی دعوت دی، اور مباہلہ کہتے ہیں جیسے کہ قرآن میں خود ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو بلاؤ، ہم اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، اور ہم خود بھی سب حاضر ہوتے ہیں کسی ایک میدان میں، اور وہاں پر ہم سب مل کر اجتماعی دعا کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم دو فرقوں میں سے، ہم دو گروہوں میں سے، مسلمان اور عیسائیوں میں سے جو جھوٹا ہے، جو حق کا انکار کرنے والا ہے، اس پر آپ اپنی لعنت نازل فرمائیے۔ اسے مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی ان کو دعوت دی، لیکن ان کو چونکہ یقین تھا کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں، لیکن وہ ماننا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا اگر ایسی بد دعا ہم خود کریں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے مباہلے میں شرکت سے انکار کر دیا، اور جزیہ دے کر مسلمانوں کی حکومت میں رہنے کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ پھر اس کے بعد آگے کی چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر دو طرح کے اجتماعات کیے۔ ایک اجتماع تو وہ تھا جس کے اندر ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر، اور سب سے عہد لیا تھا اپنے رب ہونے پر اور اپنے خالق اور مالک ہونے پر، تو سب نے اقرار بھی کیا تھا، جسے عہد الست کہا جاتا ہے۔ تو ایک اور اجتماع کیا جس کے اندر صرف حضرات انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام سے یہ عہد لیا تھا کہ میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا اور تمہیں نبوت عطا کروں گا، اور اس کے بعد
تم سب کے بعد ایک آخر میں نبی آئیں گے، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب کبھی وہ آئیں گے تمہیں انہیں آخری نبی کے طور پر قبول کرنا ہوگا اور اپنی شریعتوں کو چھوڑ کر ان کے لائے ہوئے شریعت کے مطابق تمہیں زندگی گزارنا ہوگا۔ تو دراصل یہ جو عہد تھا یہ حضرات انبیاء کے واسطوں سے ان کے امتوں کے لیے تھا، یعنی ان کی امتوں کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ جب کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو تم اپنے شریعت کو چھوڑ دینا اور شریعت محمدیہ کو اپنانا۔ تو سارے انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ ہم ضرور اپنی امتوں کو اس کی دعوت دیں گے اور اس کی تعلیم دیں گے، اور انہوں نے دیا بھی۔ لیکن یہ یہود و نصارہ ان کی کتابوں میں سارے حقائق موجود ہونے کے باوجود بھی اور جانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے کا اور ختم نبوت کا انکار کرتے تھے۔ یہ ان کی محرومی کی بات ہے۔ پھر چوتھے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر ہے بیت اللہ جسے کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ جسے کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ اور فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار آیتیں اور نشانیاں ہیں، اور مقام ابراہیم ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ بہت بابرکت جگہ ہے، اور جو کوئی حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، طواف سے فارغ ہونے کے بعد جو 2 رکعت طواف کی پڑھی جاتی ہے، تو مستحب یہ ہے کہ اس طور پر وہ 2 رکعت طواف کے ادا کریں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پہلے مقام ابراہیم ہو، پھر اس کے بعد بیت اللہ ہو۔ تو اس طور پر نماز پڑھنا مستحب ہے، اس کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امت محمدیہ کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ کیا نفع ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلاتے ہو، اچھی چیز کی دعوت دیتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے، گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے لوگوں کو تم روکنے والے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ تو یہ امت محمدیہ کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دوہری ذمہ داری دی۔ اب تک کی جو امتیں تھیں ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی کی تصدیق کر لیتے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار لیتے تھے، تو ان کے نجات کے لیے اتنا بھی کافی تھا۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی، کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اور جب تک دنیا میں روئے زمین پر انسان بس رہا ہوتا ہے تو ان کے درمیان میں اصلاح کا، دعوت و ارشاد کا کام چلنا یہ ضروری ہے تاکہ لوگ صحیح راستے پر باقی رہیں۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے امت محمدیہ کے ہر فرد کے کندھے پر ڈالا ہے۔ تو اس امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی نیک کام کرے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے، خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ جو یہ کام نہ کرے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض انجام نہ دیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو خیر امت میں سے شمار نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو علامت بتائی ہے۔ خیر امت جو لقب دیا گیا ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اچھے کاموں سے روکتے ہو اور برے کاموں سے، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ کہہ کر جنگ بدر اور جنگ احد اور جنگ حمراء الاسد، ان 3 غزوات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور تفصیل سے غزوہ احد کا اللہ تعالیٰ ان آیات میں جو ہے نا تذکرہ فرمایا ہے، چونکہ جو سب سے پہلی عظیم الشان جنگ تھی وہ تو جنگ بدر تھی، جس میں مسلمان کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے کفار پر فتح حاصل کیے تھے۔ تو کفار کو وہ غصہ کھایا جا رہا تھا، تو انہوں نے 2 سال میں ایک بڑا لشکر تیار کر کے سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر انہوں نے حملہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کے ساتھ کفار سے جنگ کی، اور تقریباً یہ جنگ مسلمان جیت چکے تھے،
لیکن ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کا ایک مخصوص دستہ جو کہ تیر انداز تھا، ایک چھوٹے سے پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم یہاں سے نہیں اترنا۔ لیکن جب کفار کے قدم میدان سے اکھڑے اور وہ راہ فرار اختیار کرنے لگے، گویا کہ مسلمانوں کو فتح تقریباً حاصل ہو چکی تھی، تو ان صحابہ سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی۔ یعنی وہ 50 جو صحابہ تھے ان میں سے بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے تو کہا تھا کہ میرے کہنے تک نیچے نہیں اترنا، تو بعض صحابہ یہ کہنے لگے کہ بھئی اللہ کے نبی کی منشا یہ تھی کہ جب تک جنگ چل رہی ہو اس وقت تک کے لیے یہ بات ہے، لیکن اب تو جنگ ختم ہو گئی، مسلمان جو ہے نا تقریباً جیت ہی گئے، اب مال غنیمت جمع کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے اہم، لہٰذا اس کو ادا کرتے ہیں، یہاں پر ٹھہر کر جو ہے نا وقت ضائع ہو جائے گا۔ اس طرح کا انہوں نے اجتہاد کیا۔ لیکن جیسے ہی وہ وہاں پر سے اترے تو کفار نے دیکھا کہ وہ جو مین پوائنٹ ہے وہ جو ہے نا خالی ہے، تو کفار وہاں پر آ گئے۔ تو اس طریقے سے مسلمان کفار کے بیچ میں آ گئے، جو کفار ادھر سے بھاگ رہے تھے اور جو کفار آگے نکل گئے تھے وہ پیچھے سے پلٹ کر جو ہے نا پھر اس پہاڑ پر آ گئے، تو ادھر سے بھی کفار ادھر سے بھی کفار اور مسلمان بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ گویا کہ مسلمانوں نے پھر دوبارہ جو ہے نا شکست کھا گئی اس جنگ کے اندر، اور بہت سارے صحابہ اکرام تقریباً 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے اور 70 صحابہ اکرام اس کے اندر قید ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اسی غزوے کے اندر جو ہے نا شکست ہوئی۔ پھر اس کے بعد سورۃ النساء ہے۔ نساء کے معنی ہے عورتیں۔ بہت سارے لوگوں کو جو کہ اسلام کے دشمن ہیں یا ہے نام کے مسلمان لیکن روشن خیالی کا دعویٰ کرتے ہیں، لبرل قسم کے یا ماڈرن قسم کے، تو وہ ان لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت پر بہت ساری پابندیاں لگائی ہے، عورت کو حقوق وہ نہیں دیتی، تو وہ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں الرجال یا الرجل یعنی مردوں کے نام سے تو کوئی صورت نازل نہیں کی، لیکن النساء کہہ کر عورتوں کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ایک صورت نازل فرمائی، چونکہ اس صورت کے اندر بہت سی آیتیں وہ ہیں جن میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس مناسبت سے اس کو سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ تو اسلام نے عورت کو بہت زیادہ عزت دی ہے، عورت کا احترام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور بیٹیوں کے بارے میں فرمایا کہ جو باپ 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کا نکاح کراتا ہے، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ رہے گا، میرے قریب رہے گا۔ اور بہنوں کے بارے میں عملی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کی صرف رضاعی دودھ شریک بہن تھی، تو ان کے ساتھ جو ہے نا اس قدر احترام کا معاملہ کیا۔ جب وہ آئی وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ بچپن میں ایک ساتھ دودھ پیے تھے، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے درجے پر پہنچ گئے ہیں، شاید وہ مجھے پہچانیں گی نہیں، یا پہچانیں گے تب بھی جو ہے نا یہ سوچیں گے کہ بھئی اس خاتون سے میرا تعلق ظاہر کرنے سے میری شان کے اندر کمی آ جائے گی، یہ سوچ کر جو ہے نا انجان ماریں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جا کر کہا گیا کوئی خاتون آئی ہے جس کا نام شیمہ وہ بتاتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہ میری بہن ہے، اور انہیں یہ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر عنایت فرمائی صحابہ کو اور کہا کہ چادر بچھا دینا اور میری بہن سے کہنا کہ میری اس چادر پر چلتے ہوئے جو ہے نا میرے پاس آئے۔ تو اس قدر بہن کا احترام کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قیامت تک آنے والی امت کو تعلیم دی کہ بہنوں کا کس قدر احترام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر بیویاں ہیں تو فرمایا استوصوا بالنساء خیراً، کہ عورتوں کے سلسلے میں میری ایک نصیحت کو قبول کرو، کیونکہ عورت ان کی مزاج کے اندر تھوڑا ٹیڑھا بن ہوتا ہے، بہت نازک مزاج کی ہوتی ہے، لہٰذا ان سے کمی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ تم ان کے ساتھ سختی کا معاملہ مت کرو، بلکہ ان کو جہاں تک ہو سکے سمجھانے کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق بتائے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، ہر ایک کے حقوق شریعت میں بتائے گئے۔ تو اس طرح شریعت اسلامیہ نے، شریعت محمدیہ نے جس قدر حقوق عورتوں کو دیے اور جس قدر عزت عورتوں کو بخشی ہے، کوئی اور قوم میں اور اسی طرح کسی اور مذہب میں اتنے عورتوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا۔ پھر آگے چل کر عزیز ساتھیو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ،
کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئے ان میں سے تم نکاح کرو، ان عورتوں سے 4 نکاح کرو، 3 نکاح کرو، 2 نکاح کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَإِلَّا وَاحِدَةٌ، یعنی فرمایا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم ان کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں چاہیے کہ صرف ایک ہی نکاح کرے، پھر اس اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، اس کا جو ہے نا پاس و لحاظ رکھے۔ لیکن جب تک تمہیں اپنے آپ پر اعتماد اور بھروسہ ہے اور تمہارے اندر استطاعت ہے کہ تم انصاف کے ساتھ ان کے حقوق ادا کر سکتے ہو تو تمہیں 2 3 اور 4 نکاح کرنا چاہیے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ جو تعدد نکاح ہے یعنی ایک مرد کا کئی نکاح کرنا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف شریعت کے اندر مشروع ہے، بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی سارے جتنے قومیں اور تہذیبیں دنیا کے اندر بسا کرتی تھی، چاہے وہ ہندوستانی تہذیب ہو یا ایرانی تمدن ہو، ہر ایک کے اندر ایک مرد کے متعدد نکاح کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ جاری تھا اور اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ اور آج کے اس دور کے اندر بھی تعدد ازواج کے جو لوگ قائل نہیں ہیں ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، جن کے اندر استطاعت ہے وہ اس طرح جو ہے نا 2 3 4 نکاح کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ایسے خواتین سے دوسرا نکاح کرنا چاہیے جو یا تو بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، کیونکہ عورت کا خالی رہنا بطور خاص وہ عورت جو کبھی مرد کے ساتھ رہ چکی ہو، شوہر کے ساتھ رہ چکی ہو، تو اس کا جو ہے نا بے جوڑا رہنا یہ معاشرے کے لیے بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ اس سے جو ہے نا معاشرے کے اندر برائی پھیلتی ہے، بے حیائی پھیلتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ دوسرے نکاح کے طور پر، یعنی پہلے نکاح کے اندر بھی کرنا بہت اچھی بات ہے، مطلقہ سے کر رہے، بیوہ سے کر رہے، اس کو بالکل معیوب نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن اگر حقوق کے ادائیگی کے اندر کوتاہی کا خطرہ ہے، 2 نکاح کر ایک پر ظلم کرنے کا اندیشہ ہے، تو پھر ایک نکاح پر اکتفا کرنا چاہیے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ وراثت کے احکام کو بیان فرماتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کہہ کر۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں جو آیت نازل فرمائی تھی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جب مرنے کے قریب ہو جائے تو اس پر فرض ہے کہ وہ وصیت کرے، یعنی جو مال اور جائیداد وہ چھوڑ کر جا رہا ہے اس میں سے ماں کو کتنا ہو، باپ کو کتنا ہو، بیٹوں کو کتنا ہو۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے خود ان کے حصے طے کر دیے ہیں۔ تو یہ جو رکوع ہے یوصیکم اللہ، یہ مشہور رکوع ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حصے خود تقسیم کیے ہیں۔ تو وہ تو علماء کرام سے جاننا چاہیے، اور جائیداد کی اور وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں جو کوتاہی ہوتی ہے عزیز ساتھیوں، اس سے جو ہے نا بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ محض دنیا کے چند دن کی لذتوں کے لیے اور دنیا کے چند ٹکوں کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کریں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ بلکہ جب کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے ترکے کے اندر مال اور دولت ہے تو ہم پوری کوشش کرنا چاہیے کہ شریعت کے ضابطے کے مطابق جس کو جتنا حصہ ملتا ہے، ماں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے، بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے، اور کس صورت میں بھائیوں کا اور بھتیجوں کا حصہ ہوتا ہے، کس صورت میں نہیں ہوتا، یہ سارے احکام علماء کرام سے جان کر اس کے مطابق ان کی تقسیم ہونا چاہیے۔ تو وراثت کے تقسیم کرنے سے پہلے بھی چند حقوق ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے حقوق متقدمہ علی المیراث، یعنی وہ حقوق جو میراث کے تقسیم سے پہلے ان کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے مال میں سے اس کی تجہیز اور تکفین کے لیے جو خرچہ ہوگا وہ خرچہ نکال لینا چاہیے۔ اس کے بعد بھی اگر مال بچتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ مرحوم کسی کو قرض وغیرہ دینا ہے یا نہیں۔ اگر قرض دینا ہے تو سب سے پہلے اس کا سارا قرض چکایا جائے گا۔ جب اس کا سارا قرض چکائیں گے اس کے بعد کچھ بچے گا، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے گا کہ مرحوم نے کوئی وصیت کی ہے، کسی نیک کام کی، کسی جائز کام کی، تو 1/3 میں یعنی 1/3 میں اس کی وصیت کو پورا کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ پھر اس کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو مال بچے گا وہ مال جو ہے نا ورثہ کے اندر تقسیم ہوگا اور سارے وارثین کو دینا ہوگا۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ سارا کا سارا بیٹے ہی ہڑپ لیتے ہیں، اور بعض لوگ بیٹیوں کو کچھ ہدیے کے طور پر تھوڑا بہت دے دیتے ہیں اور ان کو جو ہے نا چلتا کر دیتے ہیں، اور دیگروں کو تو دیتے ہی نہیں بالکل۔ تو اس طرح ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو عام طور پہ جن کے اندر تھوڑا بہت ڈر خوف ہے وہ بہنوں کو ان کا جو حصہ ہے وہ دیتے ہیں، یعنی للذکر مثل حظ الانثیین،
مرد کے لیے عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ شریعت نے قرار دیا ہے، وہ بھی اس لیے کیونکہ مرد کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، عورت پر کسی کے پالنے پوسنے کی ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ مرد کے اوپر جو ہے نا بہت سارے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، چھوٹے بھائی بہنوں کے حقوق ہوتے ہیں، کیونکہ مرد ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے شریعت کے اندر مرد کو جو ہے نا دگنا حصہ رکھا گیا۔ تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ پراپرٹی ہے اور اس کو بہنوں اور بھائیوں میں تقسیم کرنا ہے تو کیسا کرنا چاہیے، تو میں اس کے لیے ایک آسان فارمولہ بتاتا ہوں کہ اگر میراث کو، وراثت کو صرف بھائیوں اور بہنوں میں تقسیم کرنا ہے تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنے بیٹے ہوں گے ان کی تعداد کو ڈبل کر لے۔ مثال کے طور پر 3 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں، تو 2 بیٹوں کے بجائے 2 کو 4 مانیے، تو یہ ہو گئے 4، یہ ہو گئے 3، پورے 7۔ تو ساری جائیداد کو 7 حصوں میں تقسیم کر دینا، ہر بیٹے کو 2 حصے دینا اور ہر بیٹی کو 1 حصہ دینا۔ اس طرح سے جو ہے نا یہ مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے۔ بہرکیف وراثت کے سلسلے میں خصوصاً بہنوں کو جو محروم کیا جاتا ہے، یہ آخرت کے اعتبار سے بہت بڑے نقصان کی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ محرمات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ محرمات یعنی وہ خواتین جن سے شریعت محمدیہ کے اندر نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف محرمات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، اور آگے چل کر فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں جن سے چاہے تم نکاح کر سکتے ہو، ان کو واضح طور پر الگ سے نہیں بتایا کیونکہ ان کی تعداد بہت ہے۔ تو جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر بتایا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم، کہ حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں۔ تو انسان اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، اب چاہے وہ ماں اس کی سگی ماں ہو یا اس کی سوتیلی ماں ہو۔ اسی طریقے سے ماں کے اندر اس کی نانی اور پرنانی اور دادی اور پردادی، یہ سارے امہات میں آتے ہیں، یہ بھی گویا کہ ماں ہے۔ تو انسان اپنی ماں سے بھی نہیں کر سکتا نکاح، اپنی نانی سے بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اپنی دادی پردادی سے بھی وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے نمبر فرمایا کہ وَبَنَاتُكُمْ، اسی طرح تم اپنی بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ تو بیٹیوں کے اندر نواسیاں بھی آ جاتی ہے اور پوتیاں بھی آ جاتی ہے، اور ان سے ان کی جو اولاد ہے وہ بھی آ جاتی ہے، نواسی پرنواسی، یہ سارے بیٹیوں کے ساتھ جو ہے نا حرام ہے، انسان ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام کر دی گئی، لہٰذا کوئی اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، چاہے وہ سگی ہو، چاہے وہ سوتیلی ہے، اخیافی ہو یا اللاتی ہو۔ اللاتی کہتے ہیں جن کا یعنی بھائی بہن دونوں کا باپ ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہے تو انہیں اللاتی کہا جاتا ہے، یا دونوں کی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے تو ان کو اخیافی کہا جاتا ہے۔ چاہے اللاتی ہو چاہے اخیافی ہو، بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ پھر چوتھے نمبر پر فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا تھا۔ دودھ پلانے سے مراد کسی بھی عمر میں دودھ پلانا نہیں، بلکہ جو مدت رضاعت ہے، یعنی بچے کی عمر 2.5 سال کے اندر ہے تو 2.5 سال کے اندر کوئی غیر عورت کسی لڑکے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے اور یہ اس کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے، پھر آگے چل کر ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمائے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنوں سے بھی، یعنی جو دودھ شریک بہنیں ہیں ان سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور اس کے بعد فرمایا تمہاری جو ساسیں ہیں، ساس سے بھی انسان نکاح نہیں کر سکتا، چاہے بیٹی باحیات ہو چاہے بیٹی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد بھی عورت جو ہے نا مرد اپنی ساس سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، پھر فرمایا کہ اگر تم نے کسی مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کیا جس کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی ہو، تو یہ بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو فرمایا کہ نکاح تو ہو گئے اس خاتون سے لیکن ابھی اس خاتون سے اس نے صحبت نہیں کی، تو ایسی صورت میں اس خاتون کو طلاق دے کر وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ایک مرتبہ اگر اس نے اس خاتون سے جو ہے نا صحبت کر لی ہے تو پھر وہ اس کی جو بیٹی ہے اس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اسی طرح سے جو تمہارے بیٹوں کی بیویاں ہیں، یعنی اپنی بہو سے بھی انسان نکاح نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ آگے چل کر تم 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع بھی نہیں کر سکتے،
یعنی آدمی نے نکاح کیا کسی خاتون سے، پھر اسی کی بہن یعنی اپنی سالی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو دونوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے، دونوں زندہ ہے اور دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بہن سے نکاح کیا تھا، کسی وجہ سے اس بہن سے یا تو طلاق ہو گیا یا اس بہن کا انتقال ہو گیا، کسی طریقے سے وہ بہن اس کے نکاح سے نکل گئی، تو پھر اب جا کر دوسرے نمبر پر جو ہے نا اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو یہ محرمات کی تفصیل ہے۔ اس کے علاوہ جتنے جو ہے نا عورتیں ہیں ان سب سے جو ہے نا نکاح کر سکتا ہے۔ بطور خاص جو ہے نا جو کزنس کہتے ہیں ہمیں، یعنی ممیری بہن ہو یا چچیری بہن ہو یا اسی طریقے سے خلیری بہن ہو، اس طرح کے جتنے بھی کزنس ہیں ان سب سے آدمی کا جو ہے نا نکاح ہو سکتا ہے۔ پھر آخر میں عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء کہہ کر عورتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ بلندی عطا فرمائی ہے، حاکمیت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ حاکمیت دینے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، آخرت کے درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے، آخرت میں کامیاب ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ آخرت میں کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی بڑے خاندان والے کو کسی چھوٹے خاندان والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہوگا، آخرت میں درجے والا وہ ہوگا جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے۔ لیکن چونکہ دنیا کے اندر کسی بھی نظام کے چلانے کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے، جیسے ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کا حاکم جو وزیر اعظم کہلاتا ہے، اور ہمارے ریاست کا حاکم جو وزیر اعلیٰ کہلاتا ہے، سی ایم کہلاتا ہے، اور ہمارے ضلع کا حاکم ہوتا ہے جسے کلیکٹر کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے دنیا کے کسی بھی نظام کے چلانے کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے جس کے سب ماتحت ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، سب کے حقوق برابر ہوں گے، تو کوئی کسی کی نہیں سنے گا اور معاشرہ تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے گھریلو نظام چلانے کے لیے بھی گھر کے اندر ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ مرد کو قوت اور طاقت دی ہے اور بہت ساری ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہے قوت اور طاقت کی وجہ سے، گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کے لیے کمائی وغیرہ کرنا، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے مقابل میں ایک درجہ بلندی عطا فرمائی ہے، تاکہ عورت اس کے ماتحت میں رہ کر زندگی گزارے اور گھر کا نظام صحیح چلے اور گھر جنت بنے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ بلندی دی ہے، لیکن مردوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ کسی موقع پر اپنی اس حاکمیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے عورت پر ظلم نہیں کرنا، عورت پر جو ہے نا سختی نہیں کرنا، بلکہ وہ تمہاری ماتحت ہے اور ماتحت کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، ماتحت جو لوگ ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ خصوصی سوال کریں گے، لہٰذا اس سلسلے میں ڈرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر کسی کی بیوی نافرمان ہے، اگر جو ہے نا یہ نرمی کر رہا ہے اور وہ جو ہے نا شرارت اس کی بڑھ رہی ہے اور شوہر کو پریشان کر رہی ہے اور ناجائز مطالبات کر رہی ہے، خواہ کے پریشان کر رہی ہے، ضد اور شریر ہو گئی ہے، تو پھر فرمایا کہ ان کی اصلاح کرنا چاہیے۔ کسی بھی مسئلے کا پہلا حل طلاق ہرگز بھی نہیں ہے۔ طلاق کو تو ابغض المباحات کہا گیا۔ طلاق اگرچہ حلال ہے ضرورت کے وقت، لیکن حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے، اس لیے طلاق حل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے نا قرآن کے اندر اس کا طریقہ بتایا ہے کہ عورت جب نافرمان ہو جائے، ضدی ہو جائے، شرارت کرنے لگے، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ فاعظوہن، ان کو نصیحت کرو، میٹھے انداز سے ان کو سمجھاؤ اور ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو۔ اگر وہ نہیں مانتی تو دوسرے نمبر پر کیا کرنا، وہجروہن فی المضاجع، کہا کہ دوسرے نمبر پر بستروں میں ان کو تنہا چھوڑ دو، یعنی بالکل گھر چھوڑ کے مت جاؤ، بلکہ جو بستر ہے بستر میں اس کو تنہا چھوڑ دو۔ مثال کے طور پر وہ ایک چارپائی پر سو رہی ہے تو تم اس کے ساتھ اس چارپائی پر مت سو جاؤ، دوسری چارپائی پہ سو جاؤ یا نیچے سو جاؤ یا بازو کے کمرے میں سو جاؤ۔ اس طرح جو ہے نا ان کی اصلاح کرو، کیونکہ جو باغیرت عورت ہوتی ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، یہ اس کے لیے بہت بڑی سزا محسوس ہوتی ہے اور وہ سدھر جاتی ہیں۔ لیکن کوئی عورت ایسی اس کے اندر خباثت آ گئی کہ وہ اس پر بھی سدھرنے والی نہیں ہے، تو فرمایا کہ وَضْرِبُوهُنَّ، تو ان کو ہلکا پھلکا مارنا چاہیے، مارنے کی اجازت دی گئی، لیکن مار بھی ایسا نہ ہو جس سے جو ہے نا نشان بیٹھ جائے، جس سے زخم آ جائے، بلکہ بس تنبیہ کرنا مقصود ہو۔ اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی صاحبزادی یہ کہتی ہے
کہ پہلے تو مردوں کو مارنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن اس کی وجہ سے عورتیں شیر ہو گئی تو پھر مارنے کی ان کو اجازت دی گئی۔ تو یہ شروع کے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع کے جو 2 سزائیں ہیں، یعنی نصیحت کرنا اور بستروں پر چھوڑ دینا، یہ شریف لوگوں کا کام ہے، اور مارنا یہ شریف آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مارتا ہے اصلاح کے لیے تو ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن آدمی کو تو حتی الامکان عورت پہ ہاتھ اٹھانے سے بچنا چاہیے۔ تو عزیز ساتھیو، اس طرح پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی طریقے سے نباہ ہونا مشکل ہے، اس طرح بھی عورت نہیں سدھری، تب بھی جو ہے نا آخری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دونوں طرف سے، یعنی بیوی کے گھر والوں کی جانب سے اور شوہر کے گھر والوں کی جانب سے، جو بڑے لوگ ہیں وہ لوگ جو ہے نا ایک جگہ بیٹھ کر ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں، توڑنے کی نہیں بلکہ جوڑنے کی کوشش کریں۔ ان کی نیک نیتی اور ان کے جوڑنے کی کوشش کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں اتفاق کو پیدا فرمائیں گے۔ لیکن اگر یہ کوشش بھی اگر ناممکن ہو گئی تو اس میں اور یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ہماری زندگی کبھی جو ہے نا خوشحال نہیں ہو سکتی بلکہ عذاب ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے جو ہے نا طلاق کے ذریعے سے دونوں کو علیحدہ ہونے کی اور اپنے اپنے طریقے پر کہیں کوئی اور راستہ تلاش کر کے سکون کی زندگی گزارنے کا اختیار دیتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے طلاق مشروع ہوئی ہے، طلاق غصے میں دے کر بعد میں پچھتانے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے طلاق تو پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ سوچ سمجھ کے بڑوں کی نگرانی میں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیز ساتھیو، آخر میں روزوں کے سلسلے میں چند مسائل میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر سر درد ہو گیا یا سردی ہو گئی تو زنڈو بام وغیرہ یا وکس وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اگر وکس کا اور زنڈو بام کا استعمال پیشانی کے اوپر ہو رہا ہے یا گلے کے اوپر ہو رہا ہے یا ناک کے اوپری حصے کو لگا رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن ناک کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ ناک کے ذریعے سے ممکن ہے کہ اس کے ذرات دماغ کے اندر پہنچ جائے، تو دماغ کے اندر بھی دوا وغیرہ پہنچنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس لیے اندر نہیں لگانا چاہیے۔ اندر لگانے سے جو ہے نا روزہ خطرے میں آ جاتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور انہیلر وغیرہ لگا سکتے کیا؟ تو انہیلر کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہیلر کے اندر جو دوا ڈالی جاتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات کے شکل میں پیٹ کے اندر پہنچ جاتی ہے یا دماغ تک پہنچتی ہے، تو انہیلر لگانے سے بھی روزہ جو ہے نا ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔